يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا یا ایہا النبی اے نبی کل فرما دیں لازواجک اپنی بیویوں سے ان اگر کنتن تم ہو تردنا چاہتی ہو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت فتعالینا تو آؤ متعکن میں تمہیں کچھ دے دوں اور سرحکن اور تمہیں رخصت کر دوں سراحن رخصت کرنا جمیلاً اچھی ہے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگانی اور یہاں کی رونق تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں بھلی طرح سے رخصت کرنا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِنْ اور اگر كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ تم چاہتی ہو اللہ ورسولہ اور اس کا رسول والدار الآخرة اور آخرت کا گھر فإن اللہ پس بے شک اللہ عد تیار کیا ہے للمحسنات نیکی کرنے والوں کے لیے منکن تم میں سے اجر عظیمہ اجر عظیم اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لیے جو تم میں نیکی پر ہیں بڑا ثواب حضرت کی ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں ان میں سے بعض نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی کہ ہم کو مزید نفقہ اور سامان دیا جائے جس سے عیش و ترکہ کی زندگی بسر طرفہ کی زندگی بسر کر سکیں حضرت کو یہ باتیں شاک گزری قسم کھا لی کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جائیں گے مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیحدہ فروکش ہو گئے صحابہ مضطرب تھے ابو بکر و عمر اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ گتھی سلجھ جائے انہیں زیادہ فکر اپنی سجدادیوں عائشہ اور حفصہ کی تھی کہ پیغمبر کو ملول کر کے اپنے عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں دونوں نے دونوں کو دھمکایا اور سمجھایا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ انس اور بتکلفی کی باتیں کی آپ منشرح ہوئے ایک ماہ بعد یہ آیت تخیر اتری یعنی اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دو کہ دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں اگر دنیا کی عیش و بہار و میرانہ ٹھاٹ چاہتی ہیں تو کہہ دو کہ میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا آؤ کہ میں کچھ دے دلا کر یعنی کپڑوں کا جوڑا جو متعلقہ کو دیا جاتا تھا تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں یعنی شرعی طریقہ سے طلاق دے دوں اور اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی طلب ہے تو پیغمبر کے پاس رہنے میں اس کی کمی نہیں جو آپ کی خدمت میں صلاحیت سے رہے گی اللہ کے یہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہیں نزول آیت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اول عائشہ کو حکم سنایا انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اختیار کی
پھر سب ازواج نے ایسا ہی کیا، دنیا کے عیش و عشرت کا تصور دلوں سے نکال ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سب نیک ہی رہی ہیں، طیبات للطیبین، مگر حق تعالیٰ قرآن میں صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تاکہ نہ ڈر نہ ہو جائے، خاتمہ کا ڈر لگا رہے۔ یہی بہتر ہے کہ ان عورتوں کو خطاب ہے جو نبی کی معیت اختیار کر لیں کہ ان کا درجہ اس نسبت کی وجہ سے بہت بلند ہے۔ چاہیے کہ ان کی اخلاقی اور روحانی زندگی اسی معیار پر ہو جو اس مقام رفیع کے مناسب ہے، کیونکہ علاوہ ان کی ذاتی بزرگی کے وہ امہات المؤمنین ہیں، اپنی اولاد کی بڑی حد تک ذمہ دار ہوتی ہیں۔ لازم ہے کہ ان کے اعمال و اخلاق امت کے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، من جو کوئی آتی لائے مرتکب ہو، منکن تم میں سے، بفاحشۃ بہودی کے ساتھ، مبینۃ کھلی، یضاعف بڑھایا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین وہ دو چند، وکان اور ہے، ذالک یہ، اللہ پر، اللہ یسیرن آسان ہے۔ نبی کی عورتوں، جو کوئی کر لائے تم میں کام بے حیائی کا سری دونہ ہو، اس کا عذاب دوہرا اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اگر بالفرض تم میں کسی سے کوئی بد اخلاقی کا کام ہو جائے تو جو سزا اوروں کو اس پر ملتی ہے اس سے دگنی سزا ملے گی، اور اللہ پر آسان ہے، یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت زوجیت سزا دینے سے اللہ کو روک نہیں سکتی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ومن جو یقنت اطاعت کرے، منکن تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولی اور اس کا رسول، وتعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، نؤتِهَا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دوہرا، وآتدنا اور ہم نے تیار کیا، لہا اس کے لیے، رزقا کریما عزت کا رزق، اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے، اچھے دیں گے ہم اس کو اس کا ثواب 2 بار، اور رکھیے ہم نے اس کے واسطے روزی عزت کی، یعنی نیکی اور اطاعت پر جتنا اجر دوسروں کو ملے اس سے 2 گنا ملے گا، اور مزید برآں ایک خاص روزی عزت کی عطا ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی بڑے درجے کا لازم ہے کہ نیکی کا ثواب دونا اور برائی کا عذاب دونا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اذن لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 75، یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین کی زوجیت کے لیے انتہا فرمایا اور امہات المومنین بنایا، لہذا اگر تقوی طہارت کا بہترین نمونہ پیش کرو گی جیسا کہ تم سے متوقع ہے، اس کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا، اور بالفرض کوئی بری حرکت سرزد ہو تو اسی نسبت سے وہ بھی بہت زیادہ بھاری اور کبھی سمجھی جائے گی، غرض بھلائی کی جانب ہو یا برائی کی، عام مومنات سے تمہاری پوزیشن ممتاز رہے گی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کاحد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، ان اگر اتقیتن تم پرہیزگاری کرو، فلا تحزن تو ملامت نہ کرو، بالقول گفتگو میں، فیطمع کہ لالچ کرے، الذی وہ جو، فی قلبی اس کے دل میں، مرض روگ کھوٹ، وقلن اور بات کرو تم، قولاً بات، معروفاً اچھی، معقول ہے۔ نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں، اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر بات نہ کرو، پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے، اور کہو بات معقول، یعنی اگر تقوی اور خدا کا ڈر دل میں رکھتی ہو تو غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جس کی ضرورت خصوصاً امہات المومنین کو پیش آتی رہتی ہے، نرم اور دلکش لہجے میں کلام نہ کرو۔ بلا شبہ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نرمی اور نزاکت رکھی ہے، لیکن پاک باز عورتوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں بے تکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں قدر خشونت اور روکھا پن ہو، اور کسی بدباطن کے قلبی میلان کو اپنی طرف جذب نہ کرے۔ امہات المومنین کو اس بارے میں اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے تاکہ کوئی بیمار اور روگی دل کا آدمی بالکل اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک ادب سکھایا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں کہے بیٹے کو، اور بات بھی بھلی اور معقول ہو۔
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَرْنَ اور قرار پکڑو فی بیوتکن اپنے گھروں میں ولا تبرجن اور بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ پھرو تبرج بناؤ سنگار الجاہلیت زمانہ جاہلیت الاولا اگلا واقمنا اور قائم کرو الصلاۃ نماز واتینا اور دیتی رہو زکوٰۃ زکوٰۃ واتینا اور اطاعت کرو اللہ و رسول اور اس کا رسول انما اس کے سوا نہیں یرید اللہ اللہ چاہتا ہے لیذہب کہ دور فرما دے عنکم تم سے ارج آلودگی اہل البیت اہل بیت وطہرکم تمہیں پاک کر دے و صاف رکھے تطہیراً خوب پاک اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلی جہالت کے وقت میں اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں نبی کے گھر والوں اور ستھرا کر دے تم کو ایک ستھرائی سے یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر حسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں امہات المومنین کا فرض اس معاملے میں بھی اوروں سے زیادہ مؤکد ہوگا جیسا کہ لستن کا حد من نساء کے تحت میں گزر چکا باقی کسی شریعت کبھی ضرورت کی بنا پر بدون زیب و زینت کے مبتذل اور ناقابل اعتنا لباس میں مستشر ہو کر احیاناً باہر نکلنا بشرط کے ماحول کے اعتبار سے فتنے کا مظنہ نہ ہو بلا شبہ اس کی اجازت نصوص سے نکلتی ہے اور خاص ازواج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے لیکن شارع کے ارشادات سے یہ بداہتاً ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پسند اسی کو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بہرحال اپنے گھر کی زینت بنے اور باہر نکل کر شیطان کو تاک جھانک کا موقع نہ دے اس کی تفصیل ہمارے رسالہ حجاب شرعی میں ہے جہاں سطر کا مضمون یعنی عورت کے لیے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے کھلا رہنا جائز ہے اس کا بیان سورہ نور میں گزر چکا تنبیہ جو احکام ان آیات میں بیان کی گئی تمام عورتوں کے لیے ہیں ازواج مطہرات کے حق میں چونکہ ان کا طاقت و اہتمام زائد تھا اس لیے لفظوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا گیا میرے نزدیک یا نساء النبی لستن کاحد من النساء تک ان احکام کی تمہید دی تمہید میں دو شکیں ذکر تھیں ایک بے حیائی کی بات کا ارتکاب اس کی روک تھام ولا تحزن بالقول سے تبرج الجاہلیت الاولی تک کی گئی دوسری اللہ و رسول کی اطاعت اور عمل صالح آگے واقعین الثلاثہ سے اجر عظیمہ تک اس کا سلسلہ چلا گیا خلاصہ یہ ہوا کہ برائی کے مواقع سے بچنا اور نیکی کی طرف سبقت کرنا سب کے لیے ضروری ہے مگر ازواج مطہرات کے لیے سب عورتوں سے زیادہ ضروری ہے ان کی ہر ایک بھلائی برائی وزن میں دگنی قرار دی گئی ہے اس تقریر کے موافق فاحشۃ مبینہ کی تفسیر بھی بے تکلف سمجھ میں آ گئی ہوگی یعنی اوروں سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام رکھو کیونکہ تم نبی سے اقرب اور امت کے لیے نمونہ ہو یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دے اور ان کے رتبے کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز و فائق ہو جس کی طرف یطہرکم کے بعد تطہیرہ بڑھا کر اشارہ فرمایا یہ تطہیراً و اذہاب اس قسم کی نہیں جو آیت وضو میں ولاکن یرید یطہرکم ویتم نعمتہ علیکم سورۃ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے یا بدر کے قصہ میں لیطہرکم بہ ویذھب عنکم الرجس الشیطان انفال سورۃ نمبر رکوع نمبر 2 سے مراد ہے بلکہ یہاں تطہیر سے مراد تہذیب نفس تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو کامل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے حصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں بن جاتے ہیں ہاں محفوظ کہلاتے ہیں چنانچہ اللہ یرید اللہ لیذھب ارادہ فرمانا اور ارادہ اللہ نہ فرمانا خود اس کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے لیے عصمت ثابت نہیں تنبیہ نظم قرآن میں تدبر کرنے والی کو ایک لمحے کے لیے اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اہل بیت کے مدلول میں ازواج مطہرات یقیناً داخل ہیں کیونکہ آیت آدھا سے پہلے اور پیچھے پورے رکوع میں تمام تر خطبات انہی میں سے ہوئے ہیں اور بیوت کی نسبت بھی پہلے وقرن فی بیوتکن میں اور آگے واذکرن ما یتلی فی بیوتکن میں ان کی طرف کی گئی
آگے کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ لفظ اس سیاق میں مستعمل ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو خطاب کرتے ہوئے ملائکہ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سورہ ہود رکوع نمبر 7۔ متعلقہ عورت باوجود کے نکاح سے نکل چکی مگر عدت منقضی ہونے سے پہلے بیوت کی نسبت اسی کی طرف کی گئی، چنانچہ فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، سورۃ طلاق آیت نمبر 1۔ حضرت یوسف کے قسم بیت کو زلیخا کی طرف منسوب کیا، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، آیت نمبر 23۔ بہرحال اہل بیت میں اس جگہ ازواج مطہرات کا داخل ہونا یقینی ہے، بلکہ آیت کا خطاب اولاً انہی سے ہے، لیکن چونکہ اولاد و داماد بھی بجائے خود اہل بیت گھر والوں میں شامل ہیں، بلکہ بعض حیثیات سے وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں حق ان کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایک چادر میں لے کر اللہم ہؤلاء اہل البیت الہ وغیرہ فرمانا یا حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب گزرتے ہوئے الصلاۃ اہل البیت یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الہ سے خطاب کرنا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ گو آیت کا نزول بظاہر ازواج کی حق میں ہوا اور انہی سے تخاطب ہو رہا ہے، مگر یہ حضرات بھی بطریق اولیٰ اس لقب کے مستحق اور فضیلت تطہیر کے اہل ہیں۔ باقی ازواج مطہرات چونکہ خطاب قرآنی کے اولین مخاطب تھیں، اس لیے ان کی نسبت اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمۃ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ واذکرن، تم یاد رکھو، ما یتلی، جو پڑھا جاتا ہے، فی میں بیوتکن، تمہارے گھر، جمع من سے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمت، اور حکمت، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، لطیفاً، باریک بھی، خبیراً، باخبر۔ اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی مقرر اللہ ہے بہت جاننے والا، خبردار، یعنی قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام و دنائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو، دوسروں کو سکھاؤ، اور اللہ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایسے گھر میں رکھا جو حکمت کا خزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی آیتوں میں بڑے باریک بھید اور پتے کی باتیں ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے۔ اس نے اپنے لطف و مہربانی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے لیے تم کو ان کی زوجیت کے لیے چن لیا، کیونکہ وہ ہر ایک کے احوال و استعداد کی خبر رکھتا ہے، کوئی کام یوں ہی جو بے جواز نہیں کر سکتا۔